وہ گورنر جس نے 295C کو معاذ اللہ کالا قانون کہا، اس گستاخ کی وکالت بھی اسی شخص نے کی، یہاں تک کہ ARY پر میرے ساتھ اس شخص کی کافی تلخ گفتگو ہوئی۔ ایک پروگرام تو ARY کا وہ PJ میر کا جو پروگرام تھا وہ آن ایئر بھی ہوا، اور باقی 2 پروگرام رکوائے گئے، کیونکہ میں نے اچھی طرح خبر لی کہ موصوف حدیث کی عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور جو حدیث پیش کی میں نے اس پر جب مواخذہ کیا تو موصوف کو دن دہاڑے تارے نظر آئے۔ جسے میں ہیرو ثابت کر رہا تھا، حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید، اور موصوف اس کو دہشت گرد بنانے کے چکر میں تھے، تو میرے موقف پر جو میں نے برسریام سب کے سامنے آغاز میں ہی پیش کیا، وہ 60 لاکھ سے زائد لوگ گواہی دے رہے تھے، جو کہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کی نماز جنازہ کے لیے لیاقت باغ کے اندر باہر ہر طرف موجود تھے۔ لیکن موصوف جس کی حمایت میں بولے تھے، انہیں تو نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ملتا تھا، نہ کوئی پڑھنے والے پڑھنے کو تیار نظر آ رہے تھے۔ اور پھر اس شخص نے تو اس کی مرنے کے بعد اس کی برسیوں کا اہتمام کیا، اور ویسٹ کے اخباروں میں پاکستان کے نیوز پیپر جو ہیں ان کے اندر یہی موصوف جو ہیں، جو آج بڑے حاجی ثناء اللہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی مبینہ گستاخ کے لیے دعائیں مانگی، قرآن خوانی کی، اور وہ شخص جو پاکستان کی تاریخ کا ایک نہایت ہی ناہنجار اور ناپسندیدہ انسان ہے، جس نے قانون ناموس رسالت 295C پر اتنا بڑا حملہ کیا، اس شخص کے لحاظ سے موصوف کا ایک ماضی کا تعارف موجود ہے۔ اور یہی نہیں، جب رانا ثناء اللہ نے قادیانیوں کو اور مسلمانوں کو ایک جیسا قرار دیا اور واضح طور پر اپنی گفتگو میں 4 کفریات بکے، تو ان علماء کی صف میں یہ موصوف بھی تھے کہ جنہوں نے اس کو کلین چٹ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آج یہ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ گستاخوں کا وہ وکیل، ختم نبوت کے غداروں کا وہ وکیل، جب ہمیں آج اس پاکستان کے اندر عوام کو آداب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، احترام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لیکچر دے رہا ہوتا ہے، تو مجھے شاعر سے معذرت کے ساتھ یہ بار بار ذہن میں آتا ہے، تلقین احترام وہ بھی کر رہے ہیں آج، راہ ادب کے جو کبھی ہم سفر نہ تھے، نئے رنگیے قیادت دوران تو دیکھیے، منصف بنے ہیں آج جو کبھی معتبر نہ تھے۔ آج وہ فیصلے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں نے توہین کر دی ہے، فلاں کو یہ کرو، فلاں کو وہ کرو۔ اس وقت سر فہرست یہ میرے سامنے ایک اجلاس ہے، جو اجلاس عیدگاہ شریف راولپنڈی کے اندر انعقاد پذیر ہوا۔ سامعین، آپ اس کی یہ تصاویر دیکھیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ تقریباً اس میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے یعنی کورونا کے آنے پر بہت سی ایسی جسارتیں کی کہ جن کی اجازت ہمارے دین میں موجود نہیں تھی، اور ان میں سر فہرست یہی موصوف تھے، ساتھ ان کے یہ وزیر مذہبی امور ہیں، ساتھ یہ دوسرے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو انہوں نے اتنا زور لگایا سوشل ڈسٹینس کے نام پر. ہم حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ درمیان میں خلا نہ رکھ. یہ 6 فٹ خلا کی ہر وقت تبلیغیں کر رہے تھے اور نہ خلا رکھنے پر اس قدر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، اور ہم اس پر بار بار دلائل پیش کر رہے تھے کہ لوگوں کی نماز ہے، نماز کو ضائع نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، لا عدوہ کے مختلف لیکچر قرآن و سنت کے ہم ان کے سامنے رکھتے رہے، مگر یہ مصر رہے کہ سوشل ڈسٹینس فرض ہو چکا ہے، ضرور ہونا چاہیے. ناظرین، ابھی تو کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے. اب دیکھو ان کو، یہ کتنے گھنٹے یہاں بیٹھے رہے، اور کیا ان کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہے؟ کہاں گیا وہ سوشل ڈسٹینس کے لحاظ سے تقاضا؟ کہاں گئی وہ SOPs جن کے ذریعے نمازوں کو تو خراب کیا گیا؟ وہ نماز جسے ایمان کہا گیا قرآن میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ طریقہ جو 14 صدیوں میں مسلسل رائج رہا، اس طریقے پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے اور سوشل ڈسٹینس پر انہوں نے خطبے دیے اور لوگوں کو قائل کیا. ابھی یہ موصوف تو اس اجلاس سے 1 دن پہلے لاہور کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھا کے باقاعدہ یہ تصویری نمائش بھی کروا رہے تھے کہ دیکھو کیسے میں نے جمعہ پڑھایا ہے اور سوشل ڈسٹینس پہ آج بھی میں عمل کر رہا ہوں. تو کیا سوشل ڈسٹینس صرف نمازیں خراب کرنے کے لیے ہے؟ یہاں سوشل ڈسٹینس کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو اس بنیاد پر افسوس ہے. چلو دنیا دار لوگ، لبرل، مغرب زدہ، وہ تو بہہ ہی رہے ہیں حالات کے دھارے میں، مگر یہ جو اپنے طور پر دین کے دعوے دار، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، عجیب صورتحال ہے ان کی کہ اتنے بڑے بڑے گھپلوں پر ان کا ہاضمہ اتنا تیز ہے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نماز کے لحاظ سے، ان کے دینی اور شرعی امور کے لحاظ سے ہم کیسی صورتحال کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں. آج کے اجلاس کے لحاظ سے موصوف کی چند باتوں پر مجھے شدید تحفظات، اگرچہ جو ٹائٹل ہے اتحاد امت کانفرنس کا، اس پر بھی بہت سی بحث کی ضرورت ہے، لیکن موصوف نے تقریر میں جو کہا اس کے لحاظ سے میں، چونکہ موضوع ہی اس وقت معصومیت کا چل رہا ہے، تو جو غلو کرے معصومیت کے لحاظ سے ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں، اور جو تنقیص کرے ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں. چونکہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں. انسانوں میں ان کے سوا اگر کسی شخص کو بھی کسی نہایت عزت و احترام کے لائق ذات کو بھی انبیاء علیہ السلام کے جو علاوہ ہے انہیں کوئی معصوم قرار دے گا تو یہ غلو ہے، اور اس کا حکم کفر ہے. کیونکہ اصول اہل سنت میں ہے کہ کوئی بھی غیر نبی جب نبی کے برابر اس کو قرار دیا جائے یا نبی سے بھی اوپر قرار دیا جائے تو اس سے کفر لازم آتا ہے. اور اگر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کوئی شخص اپنی محبت اور عقیدت یوں ظاہر کرتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو معصومیت کی طرف لے جاتا ہے تو یہ قرآن و سنت سے واضح طور پر بغاوت ہے. اسے محبت نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی یہ نفوس قدسیہ ان کی اس محبت کو یہ نفوس قدسیہ قبول کرنے والے ہیں، بلکہ قیامت کے دن وہ نفوس قدسیہ بھی ایسے لوگوں پر
اپنے غصے کا اظہار کریں گے جنہوں نے آج ان کے نام کی آڑ میں شریعت سے تصادم کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول علیہ السلام بلا فصل بہت سی شانوں کے مالک ہیں، مگر وہ بالیقین معصوم نہیں۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور ان گنت شانوں کی مالک ہیں، مگر آپ بھی ہرگز معصومہ نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے لیے جو بھی غیر انبیاء علیہ السلام ہیں معصومیت کا قول کرتا ہے، خواہ وہ لفظ معصومیت بول کے کرے یا جو معصومیت کا مصداق ہے وہ بول کے کرے، وہ شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جو بیٹھ کے اس پر اپنی خاموشی سے اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد سے اسے قبول کرتے ہیں، یقیناً ان پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو مزید گفتگو سننے سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت کریں۔ اگر آج ہم اس فلسفے کو کسی کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ آپ نے سنا اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آج ہم اس فلسفے کو مان لیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی شخص دنیا سے چلا گیا ہے، یہ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ظاہر ہے کہ اب جو دنیا سے چلا گیا اس سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو موضوع ہے یقیناً جو زیر بحث ہے کئی دنوں سے اس ملک میں اور پوری دنیا میں، وہ باغ فدق کے لحاظ سے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ کرنا اس کے لحاظ سے جو ماضی میں ایک واقعہ پایا گیا ہے اس کے لحاظ سے موضوع ہے، اور یہ شخص بھی وہی بیان کر رہا ہے۔ تو اس نے یہ رائے پیش کر دی یہاں پر اپنا موقف کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امکان خطا کا جو عقیدہ رکھے تو اس سے سارے اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ معاذ اللہ، دوسرے لفظوں میں یعنی یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی، خطا کا امکان ہی نہیں تھا، وقوع تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس شخص نے اپنی گفتگو میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امکان خطا کی نفی کی، اور صرف نفی نہیں کی بلکہ یہ الزام لگایا کہ جو امکان خطا مانتا ہے وہ معاذ اللہ پورے اسلام کی عمارت گرا رہا ہے۔ اگر آج ہم اس فلسفے کو کسی کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی، تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ روافظ کا تو یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کے خلاف، 14 صدیوں میں جس پر ائمہ اہل سنت نے اسے کفر قرار دے کر رد کیا کہ وہ ائمہ کو اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 12 اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک معصومیت میں خطا اجتہادی کا بھی امکان نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر ان کا تو یہ عقیدہ ہے، لیکن اس شخص کا جس مسلک سے تعلق ہے کیا اس مسلک میں بھی یہ ہے؟
کیونکہ اس بات سے 100%